شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ میں اور آپ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ آواز ہلکی آ رہی ہے تو اس میں آپ کی دلوں میں اور یقین میں اور ایمان میں مزید دھاڑ بنانے کے لیے آپ کو کہو یہ گھر کسی کے باپ کا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ ہاں ایسا جوش بھرو، جوش پیدا کی. قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور میرے بندو یہ مسجد اللہ ہی کے گھر ہے تو اس گھر میں اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. گھر بھی اللہ کا، عبادت بھی ہاں اللہ، صرف اللہ اللہ کی طرح نہیں. اس گھر میں یا اللہ کے نعرے لگتے ہیں، یہ یا محمد کے نعرے نہیں لگائے گئے، یا علی کے نعرے نہیں لگائے گئے، یا غوث المدد کے نعرے نہیں، یا علی المدد کے نعرے نہیں، غوث عبد القادر جیلانی کے نعرے نہیں. اگر مسجد میں وہ نعرے لگ رہے ہیں تو پھر بڑی ہو گئی اور مسجد نہیں ہے. بات یاد رکھو، توحید کا مرکز اور چشمہ ہے مسجد. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ اللہ واحد کا وہ گھر ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ اور کوئی شراکت اور کسی قسم کی کوئی دوستی اللہ کے ساتھ عبادت کے تعلق سے نہیں. یہ گھر شرک سے پاک ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے دلوں میں اس کی مسجد کی محبت کو رچا بچا اور بسا دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. دن رات بازاروں کے چکر لگانے والوں، بار بار دکانوں کو آنے جانے والوں، گاؤں اور محلوں کی سیر کرنے والوں، میرے نبی نے اعلان کیا کائنات میں اگر تمہارے شہروں میں، تمہارے ضلعوں میں، تمہارے ملکوں میں اگر اللہ کی نظر میں سب سے پاکیزہ جگہ کوئی ہے تو کوئی اور نہیں، مسجدیں ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ بِبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. اللہ کی نظر میں تمہارے شہروں میں، تمہاری بستیوں میں، تمہارے تعلقہ میں، تمہارے ضلع میں بدترین اور بری اور ناپسندیدہ جگہ کوئی ہے تو کوئی اور جگہ نہیں، تمہارے بازار ہے. آگے نا جی بازار میں لگتا ہے، مسجد میں نہیں لگتا. مسجد میں آتے ہیں تو پھر ایسے انگلیوں پہ تسبیح گنتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ ٹیپنگ مشین چل رہی ہے، اور بھاگتے ایسے ہیں وہ 6 سال سے کوئی قیدی کو جیل سے چھوڑ دیا گیا وہ جس طرح پاگل ہو کے بھاگتا ہے اس طرح بھاگا. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کائنات کی اگر سب سے محبوب ترین جگہ کوئی اللہ کو محبوب ہے تو وہ مسجد ہے، اور اللہ رب العالمین کی سب سے بدترین اور مقبول جگہ کوئی ہے تو کون سی ہے؟ بازار. نوجوان زیادہ بازار میں، مسجد میں نہیں لگتا. دوسری چیز اور بھی آگے بڑھو، اور اس مسجد میں آتے ہوئے سب سے پیاری جگہ اللہ کی نظر میں مسجد ہے، اور یہ توحید کا سب سے خالص قلعہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد میں بلایا تو کتنے ادب سے بلایا. ہم بے ادب ہیں، ہم کتنی بے ادبی کرتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے شب شریف نہیں ہے، اس میں ایسے ایسے شریر بھی ہے نا، ان کے کان پکڑ کر میں کان میں بیان دینا چاہتا ہوں، اتنے شریر. پیارے نبی قرآن اعلان فرماتا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولادوں، میرے مسلمان بندو، جب تم عبادت کے لیے آؤ، جب تم مسجد کے لیے آؤ تو مسجد کی تواضع کا خیال کیا کرو، اس کا ادب احترام کیا کرو، اور یہ جان لو تم اپنے سسرال میں نہیں بلکہ شہنشاہ کے گھر میں جا رہے ہو. اور سسرال میں جاتے ہوئے بھی ذرا جب لگتا ہے نا ایسے آدھے انکھوں کو سرما لگا کے، کپڑے استری کر کے، بیوی کو پیچھے اٹھا کے، کیا انداز ہو، ہم کس کے گھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
شہنشاہوں کے شہنشاہ کے گھر آپ جا رہے ہیں، اس کے ادب کا خیال کیجئے. کرنا کیا ہے؟ خذوا زینتکم، ٹپ ٹاپ ہونا ہے تو یہاں ہو کے بتاؤ، اچھے کپڑے پہننا ہے تو یہاں پہن کے بتاؤ. جب سسرال میں جائیں گے، شادیوں میں جائیں گے، فنکشن میں جائیں گے، ایک سے ایک چن کے دھن کے استری کر کے ادھر لگا کے شباب میں کباب میں گوشت وہ بال گوشت، ہائے 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 ہائے، ایسا لگتا ہے جنت کا جھولا زمین پہ آ گیا. اور جب مسجد کی آ جانے کی باری آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد نے رمضان کا فطرہ لینے کے لیے آیا. اتنے بھی آدمی مسجد پر، اور ہماری مسجد کے آنے کا انداز بھی کیا، خذوا زینتکم عند کل صلاۃ. ایسے لوگ بھی آئیں گے مسجد میں جناب، ان کی کپڑوں سے ایسی بو آ رہی ہوگی بازو والا گھن محسوس کرے. ایسے لوگ آتے ہی نہیں. اور ٹوپیاں ایسی، پتہ نہیں وہ مسجد میں جو ٹوپیاں ہے کھجور کے وہ پتوں والی، اس کو جلا دو بھائی جناب، اس کو، یہ ٹوپیوں کو جلا دو، یہ تمہارے لیے وائرس سے کم نہیں ہے. اور یہ ٹوپیاں کوئی زینت نہیں ہے، یہ ٹوپیاں کوئی زینت نہیں ہے. میں تم کو 500 روپے دیتا ہوں، تم یہ ٹوپی لا کے سسرال جاؤ. سسرال جانے کا جی نہیں چاہتا، اللہ کے دربار آنے کا جی. تو میرے بھائیوں، زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے، اچھے کپڑے. اور ایسی پھٹی لنگی پہن کے آ رہے، پھٹا ٹی شرٹ. اور کتنے نوجوان ہیں فیشن کے نام سے کپڑا شارٹ ہو گیا. ذرا جس ٹائٹ کھڑ کے پیشاب کریں گے، کون سے جانور مسجد میں آ گئے کھڑ کے پیشاب کریں گے. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہو، رکوع کر رہے، سجدے میں گئے، قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. عبادت کرو، زینت اختیار کرو. اور یہ ہمارا نوجوان شارٹ بنین پہن کے آ گیا کسی ہیرو کی غلامی کرتے ہوئے. جب یہ سجدے میں جائے گا، پیچھے والا اس کا چودر دیکھ لے گا، جناب یہ کون سی زینت ہے؟ ٹھوکر کھل جاتے ہیں، تمہاری حیا کا جلالہ اٹھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان لمن لا حیاء له لیس له الایمان. اے میری امت کے لوگوں، حیا کو اپنے اندر باقی رکھو، اس لیے کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. جب تم میں سے شرم نکل جاتی ہے پھر ایمان باقی نہیں رہتا. شرم پیدا کیجیے نا. اور اب ہو گیا یہ چیز. دوسری چیز، جب مسجد میں آ رہا ہے بڑا ٹپ ٹاپ ہو کے، ادب سے، آرام سے، ارکان سے، اچھے کپڑے پہن کے، شارٹ کپڑے نہیں، تمہارا صدر یہاں کھل جائے، اس کا خیال رکھو. پھر مسجد کے آداب میں سے ایک ادب کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل البصل والقراص والثوم فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتعزى مما يتعزى بنو آدم. اے میری امت کے لوگوں، خبردار، اگر کچی پیاز تم نے اذان سے پہلے کھا لیا، کچا لہسن تم نے اذان سے پہلے کھا لیا، مسجد کے قریب نہ آنا، گھر میں بیٹھ جانا. اس لیے کہ مسجدوں میں فرشتوں کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح آدم کے بیٹوں کو اور انسانوں کو اور تم کو تکلیف ہوتی ہے. کیا کھانا ہے؟ کچی پیاز، کچی پیاز، کچا لہسن. اگر کوئی اذان سے پہلے کھا رہا ہے تو اسلام نے کیا کہا؟ کیا بھائی زور سے بولو، مجھے نہیں سمجھ میں جی. گھروں میں بیٹھ جائے. کچی پیاز لہسن حلال ہے؟ ہاں، اللہ اللہ حلال ہے. لیکن نماز کے وقت اسلام میں روکا کیوں ہے؟ بہت اور تو اٹھ کے کھا کے آ جا، اور سگریٹ پی کے آ جا جناب، صوفی سعد اللہ ہے نا، ومل کھا کے آ جا، آئمڈی کھا کے آ جا، مدھو کھا کے آ جا، تمباک کے ترکے ترکے لگا کے آ جا. ہمارے نوجوان کو ہی بھیج دینا، جب تک صبح سے شام تک بچے رہیں گے گٹکے سے، پان سے، تمباکو سے. اور جیسے ہی کوئی اختیار ہو گئی چل وہ رگڑا گٹکا، وہ کوئی ایسے گھس گھس کے یہاں گھسر رہا ہے، یہاں گھسر رہا ہے. جب بولے السلام علیکم ملیشا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچی پیاز حلال، کچا لہسن حلال، اور اسی طرح لہسن کی اور پیاز کی پتیاں حلال. اگر اذان سے پہلے نماز کے وقت میں کھا لو، اللہ کے لیے مسجد تک نہ آؤ، ہو جانے تک مسجد کے باہر اپنے گھر میں بیٹھے رہو. اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں انسان تو انسان، فرشتوں کو بھی تکلیف دینا گناہ ہے. اور اب ہمارے نوجوان کیا کر رمضان میں روزہ، وہ کہاں گئے بیچارہ، وہ سمیر بیچارہ پاگل، اس کے پیچھے پڑ گئے جناب. صبح سے لے کر اس کو چھیڑنا،
اس کے پیچھے پڑنا, اسے تکلیف دینا, سونے بھی نہیں دے رہے بیچارے. آپ کو معلوم ہے وہ خوش نصیب ہے. ہم مسجد میں جتنے بیٹھے ہوئے سب بد نصیب ہے, وہ خوش نصیب ہے. اللہ نے حساب و کتاب کا قلم اٹھا لیا آپ سے اور جائے گا بغیر حساب کتاب کے. اللہ جنت میں بلا لے گا. اگر ہم نے اسے چھیڑا تو پھر اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کے اس کی ستائش کا جب حساب لیا جائے گا پھر کیا جواب دو گے؟ وہ تو پاس ہو گیا اللہ کی عدالت. اس لیے مسجدوں میں اللہ کے نبی نے کچی پیاز اور کچی لہسن کھانے سے اس لیے بڑا فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی. جب فرشتوں کو تکلیف ہوگی تو آدم کے بچوں کو بھی تکلیف ہوگی. کیسے کام نہ کرو. پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بس نہیں کیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, لوگوں تم جس نبی کی امتی ہو کبھی اس نبی کے کیریکٹر کو, کیریئر کو, اخلاق کو ایک بار نہیں 1000 بار اٹھا کے پڑھ لیا کرو. اللہ کے نبی کے مسجد کے تعلق سے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کہتے ہیں رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم نقامتاً فی القبلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کی دیوار پہ بلغم لگا ہوا دیکھا. کیا دیکھا؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ ہاں نہیں آپ بولا کرے نا, میرے کانوں میں پانی جا کے ویسے کی آواز کم سنائی دے. کیا لگا تھا؟ ہاں بلغم لگا تھا. آج ہم بھی کچھ دیکھیں گے وضو خانے کے پاس کچھ پڑا ہوگا, اے مولوی محتن صاحب باپ کے نوکر ہے نا, یہ ادب نا. تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ نے میرے اور آپ کے اخلاق کو سنایا, فرمایا رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم نقامتاً فی القبلہ. اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے قبلے کی دیوار پہ بلغم لگا ہوا دیکھا. عجب علی صحابی کا بیان ہے, اللہ کے نبی کا جگر کانپ گیا. حتی روی فی وجہی, یہاں تک کہ آپ کے چہرے کو دیکھا چہرہ مات پڑ گیا تھا. اللہ فحکہو بیدیہی, اللہ اکبر. سارے مسلیوں کے سامنے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے, ناخنوں سے اس بلغم کو کھرچ کے بتایا اللہ کے گھر کو اللہ کے دیوانے صاف کیا کر. مسجد میں صفائی گندگی دیکھی, کس نے صاف کیا تھا؟ کس نے صاف کیا تھا؟ ہاں اس چیز کا خیال رکھو. گٹکا بازار سے دکان کا گٹکا نہ کیا تھوک رہا اتنا بے شرم. اس کا خیال کیجیے, باقی صفائی کا احترام کیجیے. اور دوسری چیز جب مسجد میں آئے انداز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر. ایک حدیث میں بیان کرو, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں مسجدوں سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. ابھی رمضان جیسے ہی آیا یہ شہد کی مکھیوں کی طرح مل جل کے بیٹھے. رمضان جب جائے گا 8 دن میں ایک مرتبہ آئیں گے جناب. یہ پھر جب آنا ہوگا مسجد پیشاب کے لیے آئیں گے, پاک پیخانے کے لیے آئیں گے, نماز کے لیے نہیں آئیں گے. اور اللہ کے نبی نے کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے مسجدوں کو انسان راستے بنا لیں. مسجدوں کو انسان راستے بنا لیں گے, مسجدوں کو فقر کے طور پہ بنایا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی کو امت کو سمجھائے لا تتخذوا المساجد طرقا الا بذکر اللہ اور صلاۃ. لوگوں مسجد کو راستے نہ بناؤ. یہ تمہارے پیشاب کے لیے نہیں بنائے, یہ تمہارے باتھ روم کے لیے نہیں بنائے گئے. یہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں اور نماز کے لیے بنائے گئے. یا دو ہی کام ہونا, یا تو اللہ کا ذکر ہونا ہے یا تو نماز. دوسری چیز تیسری چیز ہے. اور میں آپ کو آگے بیان کروں, جب اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں ماحول اور نمازوں کا انداز کیا ہوتا ہے. ہر نمازی کا کنیکشن, رشتہ دار ہر نمازی کے اللہ سے جڑ جائے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤمن بعضکم بعضا فی القراءۃ. اللہ اکبر. ایک آخری ایک حدیث بیان کر کے بات کو سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں کا ہر آدمی اپنے رب سے بات کر رہا ہو. مسجد کے اندر تم میں کا ہر آدمی اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ تم میں کا کوئی آدمی قرآن زور زور سے پڑھ کر ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کیا. اللہ مسجد میں ہے نا, سب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آدمی قرآن زور سے پڑھ رہا ہے تو نبی نے کیا کہا؟ کیا کہا جی؟ یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی.
آپ جب بیوی سے لڑتے ہو تو اتنا زور زور سے لڑتے ہو کہ دوسری گلی تک آپ کی آواز سنائی دیتی ہے، مسجد میں آواز کیوں دب جاتی ہے؟ ہاں کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ ہاں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم میں کا کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو مسجد کے اندر، ایک دوسرے کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور میری امت کے لوگوں یاد رکھا کرو ہر آدمی اللہ رب العالمین سے اپنی عبادت، نماز، سجدہ، رکوع کے ذریعے اللہ سے لنک لگائے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے تمہاری قرآت اونچی ہوگی کہیں اس کے اور اللہ کے لنک میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ اللہ مسجد کے اندر قرآن زور سے پڑھنا جائز ہے کہ منع ہے؟ جائز۔ یہ نوجوان کو سمجھائے گی رمضان کے اندر جب وقت کے اثر کے بعد سے ظہر کے بعد سے مسجد میں یوں سننا نہیں ہے، ایک اسٹیٹس پہ ساری دنیا کی اسٹیٹس سب کر رہا ہے، گانے بھی آ رہے ہیں، چھیا بھی بج رہا ہے، حیا کا شرم کا کوئی لحاظ بھی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بیان کروں، آپ اللہ کے گھر میں ہیں تو آپ کو خیال ہونی چاہیے، پی ایس سی بلائیں دکان بند کر کے بھاگ دیں، جی آپ نے کہ نہیں بھاگ، پی ایس سی تھوڑا بلا دیں دکان بند کر کے بھاگ۔ اور وہاں جب پی ایس سی کے پاس جاتے ہیں، جانے کے اندر جانے سے پہلے بھی گاڑی سے اترے گا، پہلے کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ہاں پہلے کیا کرتے جی؟ پہلے فون کا خیال کرتے، پہلے فون دبا دیتے، پی ایس سی کے پاس جاتے فون دبایا، پھر اندر جا کے ہاتھ بانٹ کے ایسا کھڑا اسے کہتے مچھرا چاہے تو ہوش نہیں، اور اتنا پابندی کے ساتھ کھڑتا ہو رہے فون کس طرح سے پیشاب آتا تو اور پیشاب بھی بند کر لیتا۔ لیکن یہ بندہ معمولی ایک کافر انسان کے پاس اتنے ادب سے جاتا ہے، دکان بند کرتا ہے، اس کے احترام کا اس طرح خیال کرتا ہے، موبائل کا گلا دبا دیتا ہے، اس کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا ہے، خوشو کا عالم ہے، مچھر بھی چاہے احساس تک نہ ہو، اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے میں کس اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اگر یہ جوش، یہ بلبلا، یہ ایمان، یہ خیال پیدا ہو، پھر کس کے مائے کے لال کی مجال کہ نماز کی حالت میں اس کی نظر ادھر ادھر فیان پہ اور کبھی فون پہ پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جو پڑھ رہے تھے اس سے پہلے جنگ میں تیر لگانا، دو صحابہ اکرام نے مل کے اسے تیر کو نکالنا چاہا، تیر نہیں نکلا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوئے، ایک صحابی نے 2 انگلیوں سے پکڑ کے تیر نکالا، سب صحابہ حیران پریشان ہے، ہو میرے اللہ یہ کون سا جادوگر آ گیا بھائی، ہم نے 2 کوشش کی نماز سے پہلے نہ نکلا، اب نماز کی حالت میں صرف 2 انگلیوں سے ہلکی کھچاہٹ کے ساتھ نکل آیا۔ تو اس صحابی نے صحابہ کے سامنے بیان کیا، لوگوں تمہیں کیا معلوم حضرت علی اللہ کا وہ بندہ ہے جب وضو میں رہ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کا پورا بدن پگھل کے موم بن جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں مسجد میں آئے تو اس خوف کا لحاظ کیجئے نا، یہاں مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کیا اس کا گانا بج رہا ہے اور کسی کو حیا بھی نہیں ہے، گانا بج رہا ہے، پھر اس کو نمازی سے ایسے ایک جگہ میں اسلام پور کھیڑے کی بات کر رہا ہوں، راج روپ سے آگے کی، وہاں تو اللہ کے بندے ایسی بھی دین سے دور ہے، نماز کے حالت میں فون بجا، اس نے فون اٹھایا، ابھی ڈھیر میں باتیں کرتا ہوں میں نماز میں ہوں۔ مطلب اتنی بھی جہالت کہ ہمیں یہ بھی تمیز نہ رہی، نہ خوف رہا، نہ دین رہا، نہ تمیز رہی۔ تو اگر بتلا یہ رہا ہو اس مسجد کا خیال کیجئے، اپنے فونوں کو دبا دیجئے۔ اگر فون کوئی استعمال کرتا ہے، کسی کی گھنٹی بجتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا خاندان کا ہو، دیکھیے بات یاد رکھیے، کوئی بڑے سے بڑا خاندان کا ہو، وہ بڑا ہوگا اس کے گھر میں، یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سب مل کے اس کو ایسے گھوریے کہ پھر دوبارہ اس کے فون جو ہے بجتے ہوئے بھی کانپنا چاہیے اس کی روح۔ حضرت عمر بنی عمر، ہم نے تو صرف ٹوپیاں لگا کر مسلمان بننا چاہا، آؤ تمہیں بتاتا ہوں عمر کیسے ہوتی۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، آخری بات بیان کر رہا ہوں، آج تو ٹائم زیادہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا ٹائم بھی میں نے آج لے لیا۔ تو حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا تو 2 آدمی مسجد میں شور کر رہے تھے، 2 آدمی شور کر رہے تھے مسجد میں، تو ایک انسان نے کنکر مار کے مجھ پہ پھینکا، یزید بن صاحب بن یزید کہتے ہیں
ایک انسان نے مجھے کنکر مارا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں دیکھتا، میری نگاہ پڑی تو مجھے کنکر مارنے والا کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا یوں دیکھا، عمر بن خطاب نے کہا وہ جو آدمی جو مسجد کے اندر بکواس کر رہے، اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے، ان کو میرے پاس سعید بن یزید کہتے ہیں میں نے ان کو بلا کے حضرت عمر بن خطاب کی عدالت میں پیش کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کام طائف کے رہنے والے؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن طائف کے رہنے والوں اتنی بدتمیزی کہاں سے آ گئی؟ یہی وہ طائف ہے نا جنہوں نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتنا مارا تھا، سر کا خون جوتوں میں جمع ہو گیا تھا، جب نکالنا چاہتے تو نہیں نکل پا، ایسی شدت والی۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے کہا طائف کے میدان والے ہو، ہاں لوگوں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کو اونچی کرتے ہو، اللہ اکبر۔ غصہ عمر کو کہا محمد رسول اللہ کے مسجد میں آواز اونچی کرنے والوں، تم طائف کے رہنے والے ہو اس لیے بچ گئے، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے عمر کا کوڑا بتاتا کہ مسجد میں آواز بلند کرنے والے مجرموں کی سزا کا عالم کیا ہے۔ اللہ یہ کون تھے جی؟ عمر تھے۔ ہر ایک کو سیف اللہ خلیل اللہ نہیں بننا، عمر بن خطاب بننا ہے۔ مسجد کے اندر جو بھی گندگی دیکھے، چاہے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، ادب مسجد کا ادب سب کے ادب کے جی سب آداب، سب کی عزت ہے، میری عزت ہے، آپ کی ہے، بلا کی ہے، بلا کی ہے، بلا کی ہے، سب آداب، لیکن مسجد کا ادب سب آداب کے اوپر۔ اور اگر کوئی انسان کہتا نہیں میں بڑا، میں خاندان کا بڑا، میں فلاں میری ناک نیچی میری چلنے کی طرف موزن صاحب سے کہیے نا جھاڑو سے جھاڑ کے اس بندے کو سپلی میں لا کے اٹھا کے چڑھ دے، بس اس میں۔ لیکن اللہ کے گھر کا جب تک ہم احترام نہیں کریں گے، اللہ نے ہماری زندگی میں انقلاب لائے گا، آخرت ہماری چمکے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو یہ جو مساجد کے آداب ہے پہلا اس کا خیال کرنے کی توفیق دے، اور جتنے لوگ ہیں نا یہاں جب بھی آئے اس کا خیال کیجیے، موبائل کو سوئچ آف کیجیے، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یا ویڈیو سو کے مسجد کا یہاں انسان آتے ہیں، انسان کو کاپنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ رب العالمین کوئی غلط چیزیں بھی اگر موبائل میں ہم نے یہاں دیکھی اسی وقت فرشتے نے ہماری روح قبض کر لی، کیا جواب دو گے؟ کون سے موت مارے جاؤ؟ اللہ کے سامنے کھڑنا، اور قبرستان بھی بازو ہی ہے، کہاں گئی وہ ہماری دل کی نرمی، کہاں گیا وہ ایمان، کہاں گیا وہ قبرستان میں جب صحابہ گزرتے تھے خوشیاں مان پڑتی تھی جناب، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگتی تھی۔ آج ہم مسکراتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اس کا مطلب ہمارا دل پتھر ہی نہیں ہے، پتھر سے زیادہ فولاد بن چکا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔